تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اب آپ کو میں وجہ بتاؤں کہ ہم یزید کو کیوں اس معاملے میں غلط مانتے ہیں۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ بھئی یزید تو قتل کرنے والا نہیں تھا، پھر یزید غلط کیوں ہے؟ کیونکہ یزید دو وجہوں سے غلط ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر مقرر کرنے والا کون تھا؟ پہلے کوفہ کے اندر گورنر اور تھا، جب اس نے حضرت حسین کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا تو اس نے اس ظالم کو بھیجا۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، اور جی رشوت دے بوریاں بھار لے تیری پروموشن پکی ہے، تو یہاں پہ بھی بوریاں ڈالی گئی پیسوں کی اس کو، اور پروموشن کا وعدہ کیا گیا کہ تجھے بہت بڑا عہدہ ملے گا۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کوئی کسر نہیں چھوڑی حضرت حسین کی شہادت میں۔ پہلا یہ کردار یزید کا غلط تھا کہ اس نے ظالموں کو حضرت حسین کے مقابلے میں کھڑا کیا، اور دوسرا کردار جو اس کا غلط تھا وہ یہ تھا کہ حضرت حسین کے اس واقعے کے بعد یہ ظالم جب یزید کے دربار میں پہنچے تو ان کا سر قلم کرنا چاہیے تھا، یزید نے یہ بھی نہیں کیا۔ کیا اس جملے سے حضرت حسین کی شہادت کا بدلہ ہو سکتا ہے کہ ظالموں تم نے غلط کیا؟ کیا یہ حضرت حسین کی شہادت کا بدلہ ہے؟ اس لیے میرے بھائی ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے یزید کل بھی غلط تھا، ہے اور رہے گا، اور اس کا بدلہ انشاءاللہ قیامت والے دن میرے اللہ اس سے لے گا اور اس کا حساب اس سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کی عظمت، محبت اور ان کے آپس میں باہمی رشتہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی الف سے لے کر علی کی یا تک سارے صحابہ اہل بیت جنتی ہیں، اور اسی طرح اہل بیت کی الف سے لے کر صحابی کی یا تک ہم سب کو مانتے ہیں، ہم کسی میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ان کی عظمت کو قیامت تک قائم اور دائم رکھے۔ وآخر دعوانا